الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا واقعہ کربلا کے بارے میں میں اس سے پہلے 2 گفتگویں کر چکا ہوں. خاصا پچھلے جمعے جو کچھ میں نے کہنا شروع کیا تھا یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. آج اس کو مکمل کرنے کی فکر رکھتا ہوں، اللہ کرے کر سکوں. میں نے گزشتہ جو میں گفتگو کی تھی آپ کے سامنے، جو گزارشات پیش کی تھیں، اس کو میں نے یہاں چھوڑا تھا کہ شہادت حق یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا اور اللہ کے دین کو بحال رکھنے کی کوشش کرنا، اور اسی سلسلے میں حکومت بھی ہے، سیاست بھی ہے، حکومت کا قائم کرنا بھی ہے اور حکومت کا قائم رکھنا بھی ہے، بلکہ خلافت کا قائم رکھنا ہے. یہ ذمہ داری ظاہر ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے، اور صحابہ تو اس ذمہ داری سے پوری طرح بہرہ تھے اور بہت فکر مند بھی رہتے تھے. اور یہی وہ فکر مندی ہے جس کے نتیجے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا واقعہ پیش آیا ہے. میں نے اس پر سوال یہ اٹھایا تھا کہ یہ ذمہ داری تو تمام صحابہ پر تھی، اور بالخصوص ان صحابہ پر جو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا صحابہ میں سے باقی زندہ تھے، اور پھر ان کے صاحبزادے جو بڑی حیثیتوں کے مالک تھے، اور جن میں سے کئی لوگوں کا نام بھی میں لے چکا ہوں کہ وہ بھی اس وقت موجود تھے. تو صرف سیدنا حسین ہی تو نہیں تھے جو اس فکر مندی سے بہرہ ہوتے اور ان کو اس کی ادائیگی کی فکر ہوتی، باقی لوگوں کی بھی یہی ذمہ داری تھی. لیکن ان صحابہ میں اور ان صحابہ زادوں میں کسی نے وہ قربانی نہیں دی جیسے سیدنا حسین نے دی ہے. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بنی ہاشم کا معاملہ تھا تو خدا نہ کرے کہ کوئی خاندانی جھگڑا تو نہیں تھا، کوئی بنی ہاشم بنی امیہ کی لڑائی نہیں تھی جیسے ہمارے تاریخ دانوں نے مشہور کر رکھا ہے. اور پھر بنی ہاشم میں سے سب سے بڑے سیدنا حسین ہی تو نہیں تھے، ان میں سب سے بڑے تو حضرت عبداللہ ابن عباس تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت عباس کے صاحبزادے تھے. اس لحاظ سے حضرت علی کے وہ بھائی تھے، چچا زاد بھائی. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تو وہ چچا لگتے تھے، آپ ان کے بھتیجے تھے. اور جہاں تک علم و عمل کا تعلق ہے، وہ
کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا اس کے ذریعے کہ حسین تو بعد میں جوان ہوئے، لیکن جہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس کا تعلق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انفوان شباب میں تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ظاہر بڑی عمر کے لوگوں میں ان کا شمار تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بھرپور جوان تھے، نو عمروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے تفقہ کے اعتبار سے، دین کی سمجھ کے اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق کی صرف حضرت عمر فاروق کے اعتماد ہی کے مستحق نہیں سمجھے جاتے تھے، بلکہ ان کو باقاعدہ شورا میں حضرت عمر حکمن بیٹھنے کی اجازت دے چکے تھے کہ آپ بڑے بڑے صحابہ جب مشاورت کری میں ان کو بلاؤں تو تم بھی ساتھ بیٹھا کرو۔ بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ حضرت علی کے اعتماد کے سب سے زیادہ وہی مستحق سمجھے گئے۔ خوارج کے ساتھ جو گفتگویں ہوئی ہیں، جو مذاکرات ہوئے ہیں، ان میں پیش وہی تھے، وہ بھی زندہ تھے۔ اس سے عبداللہ بن عمر زندہ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر زندہ تھے، عبداللہ بن زبیر زندہ تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری زندہ تھے، حضرت ابن ارقم زندہ تھے، یہ صحابہ ہیں۔ اس کے باوجود ان میں سے کسی نے اتنا بڑا اقدام نہیں کیا جیسے حضرت حسین نے کیا ہے، آخر اس کی وجہ تو ہوگی۔ اور اگر یہ سب کی ذمہ داری تھی تو باقیوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس میں تساہل سے کام لیا ہے یا ان سے غلطی ہوئی ہے، انہیں کو کمزوری دکھائی ہے، وہ اتنے بڑے اقدام کی ہمت نہیں کر سکے۔ دوسری بات اس سلسلے میں میں نے یہ کہی تھی کہ آخر حضرت حسین کے پیش نظر کیا تھا؟ وہ جو وہاں سے نکلے تو کس ارادے سے نکلے تھے؟ کیا انہیں خروج کیا تھا؟ یعنی اس زمانے کی ایک جمی ہوئی حکومت کے خلاف کہ انہیں بغاوت کی تھی، یا اس کے علاوہ ان کے کوئی پیش نظر تھا؟ ان دو باتوں کا جب تک فیصلہ نہ کر لیا جائے اس وقت تک آگے بڑھنا مشکل۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ میں اس صحبت میں انشاءاللہ اس عقدے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، چنانچہ اسی سلسلے میں آج گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک مکالمہ رکھتا ہوں، اور اس مکالمے کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو میرے خیال میں میری بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور فقہ میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اصلاً تو افغانستان کے ترکستان کے رہنے والے تھے، لیکن پھر وہ بغداد منتقل ہو گئے، اور ہارون رشید کے زمانے میں انتہائی احترام کے مستحق سمجھے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ بغداد میں داخل ہوتے تھے تو ہزارہا لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتے تھے۔ ان کے استقبال کی آوازوں کو سن کر ہی بالکونی میں بیٹھے ہوئے ہارون رشید نے ملکہ زبیدہ سے یہ کہا تھا کہ ملکہ اصل میں حکمران تو یہ لوگ ہیں جن کی دلوں پر حکمرانی ہے، ہم تو سروں پر حکمران، اصل حکمران تو یہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے مجھ سے ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکستان میں جس زمانے میں عباسی حکومت قائم ہو چکی تھی تو وہاں کے ایک رہنے والے جن کا نام تھا ابراہیم الصائغ، بہت بڑے فقیہ تھے اس وہاں کے، وہ میرے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے تذکرہ کیا ابراہیم الصائغ نے کہ وہاں ابو مسلم خراسانی نے، آپ جانتے ہیں کہ ترکستان کے علاقے میں وہاں کا وہ گورنر ہے، اور اس نے حجاج بن یوسف کی یاد تازہ کر دی ہے اپنے مظالم کے اعتبار سے، اتنے انتہائی ظالم آدمی، اس کا مسلسل تذکرہ کر رہے تھے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے حکمران کو دیکھے جو واقعتاً ظلم سے حکومت کر رہا ہو، حلال کو حرام کر رہا ہو، حرام کو حلال کر رہا ہو، اللہ کے احکام کو پامال کر رہا ہو، سنت رسول کی پرواہ نہ کرتا ہو، اور دیکھنے والے لوگ اس کو دیکھیں، سننے والے سنیں، اس کے باوجود چپ رہے، کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے، تو کہا حضور نے فرمایا کہ اللہ جب اس ظالم کو قیامت کے دن پکڑے گا نا، تو جس جہنم کی وادی میں اسے پھینکے گا، وہیں ان لوگوں کو پھینکے گا جو اس کی اس صورتحال کو دیکھ کر اور مظالم کو دیکھ کر چپ رہے اور زبان نہیں کھولی۔ کہا جب میں نے یہ واقعہ یہ حدیث بیان کی
تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب کیا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کیا کہ یہ وہی حالات نہیں ہے جو حضور نے بیان فرمائے؟ میں نے کہا حالات تو ایسے ہی ہو گئے کہ پورا عالم اسلام مظالم سے بھر گیا ہے، یا کم از کم ترکستان کا علاقہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور عباسی خلیفہ ظاہر ہے اس کو اجازت دے چکا، تو تبھی تو وہ ان مظالم کو بروئے کار لا رہا۔ کہ جب میں نے ان سے یہ باتیں کہی نا اور ہم اس بات پر متفق ہو گئے کہ واقعی حالات تو بہت ہی نامساعد ہیں اور بہت بگڑ چکے ہیں، اب کسی کو ہمت کرنی چاہیے کہ اٹھے اور ان حالات کو بدلے، ورنہ تو کل کو شاید ہم لوگ سب پکڑے جائیں گے۔ تو کہا اچانک انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، مجھے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو بصیرت عطا کی ہے، آپ اس کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اس امت کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے اور خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے آپ وہ تمام صلاحیتیں اپنے اندر رکھتے ہیں جو ایک خلیفہ راشد میں ہونی چاہیے۔ تو آپ اس ذمہ داری کو قبول کریں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، پھر میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، دھیرے دھیرے لوگ اکٹھے ہوں گے تو ہم اس صورتحال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ یہ بات کہنے کے بعد امام صاحب فرمانے لگے کہ جب انہوں نے اس طرح یہ اپنا ہاتھ بڑھایا نا میری طرف، تو دنیا میری آنکھوں میں اندھیر ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا امام صاحب انہوں نے تو آپ کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ بڑھایا کہ آپ مجھ سے بیعت لیں اور خلافت کی آپ دعویٰ کر کے اٹھیں اور لوگوں کو بدلنے کی کوشش کریں، تو اس میں اندھیرا چھا جانے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات اصل میں یہ تھی کہ انہوں نے مجھے اللہ کے ایک حق کی طرف بلایا تھا۔ اللہ کا حق کیا تھا کہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو بدلا جائے، حکومت غلط طریقے سے کی جا رہی ہے، اس کو صحیح طریقے پہ ڈالا جائے، ایک ملوکیت کی صفات پیدا ہو گئی ہیں، اس میں دوبارہ خلافت کے طور اطوار پیدا کیے جائیں۔ کہا یہ اللہ کا حق ہے کہ دنیا میں خلافت قائم ہو اور اللہ کی حاکمیت قائم ہو۔ اسی کا حاکم حقیقی تو وہی ہے نا، ہم تو اس کے منفذ ہیں، اس کے احکام کو نافذ کرنے والے، جیسے عمر بن عبدالعزیز ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں حکمران نہیں ہوں، میں تو منفذ ہوں، میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا ہوں، یہ میری حیثیت سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ تو کہا جب ہم تابع ہیں ان باتوں کے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو انہوں نے اس کی طرف آپ کو بلایا نا، تو اس میں اندھیرا چھا جانے والی کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے اس حق کی طرف انہوں نے بلایا، لیکن میں اس کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ابراہیم میری بات سنو، یہ حق ان حقوق میں سے نہیں ہے جس کو دو آدمی مل کر انجام دے سکتے ہوں اور اٹھ کھڑے ہوں اور اس کو پورا کر دیں گا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک طاقت چاہیے، ایک قوت چاہیے، افرادی طاقت بھی چاہیے، وسائل کی طاقت بھی چاہیے۔ جب تک آپ تبدیلی کے تمام ضروری تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ تو وقت کے حکمران کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ تو یہ تو گویا اپنے آپ کو قتل کروانے کے مترادف ہے۔ تو مجھے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ جو آدمی اس طرح بغیر کسی تیاری کے اٹھے گا اور وہ قتل کر دیا جائے گا تو دو نقصانات اس کے ہوں گے۔ ایک تو اندیشہ اس بات کا کہ کل قیامت کو شاید یہ پکڑا جائے، بجائے صلہ پانے کے الٹا پکڑا جائے کہ تم نے خودکشی کی، تمہیں خودکشی کی اجازت کس نے دی تھی۔ اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ جو اٹھتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، تو جو واقعات اٹھنا چاہیں گے بھی ان کی ہمتیں جواب دے جائیں گی اور آئندہ کے لیے ظلم اور گہرا ہوتا جائے گا۔ کہا اس لیے یہ اس طرح کا فرض نہیں ہے، اس طرح کا حق نہیں ہے کہ دو آدمی اٹھ کھڑے ہو اس کو انجام دے دیں۔ اللہ کے رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں، اسی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک آسمان سے ان پر حکم نازل نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا، فرمایا کہ 3 سال تک حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ خاموشی سے تبلیغ جاری رکھیں، عام لوگوں کو دین کی دعوت مت دیں۔ اور جب حالات تھوڑے سے بہتر ہونے لگے یا اللہ نے یہ سمجھا کہ اب اس کو ایسا ہونا چاہیے، تب فرمایا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اب آپ کھول کے اس کو بیان کیجئے اور مشرکین سے اعراض فرمائیے۔ تب حضور نے کوہ صفا پر چڑھ کر عام لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ کہا حالانکہ وہ جب تک آسمان سے حکم نہیں اترتا نا، وہ بھی اس انقلاب کو ادا کرنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ تو کہا میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب تک اتنی افرادی قوت پیدا نہ ہو جائے اور اتنے وسائل جمع نہ ہو جائے
جس سے امید کی جا سکتی ہو، یہ نہیں کہ یقین کیا جا سکتا ہو، وہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، کہ امید کی جا سکتی ہو کہ صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے، اس وقت تک یہ فرض انجام دینا یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ہم ظاہر ایسا نہیں کر سکتے تو ہم کیسا اس کے لیے اٹھ سکتے؟ اس سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ جس آدمی کو کسی بڑی قوت کی طرف سے دعوت نہ ملے کہ اب ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، اس وقت تک وہ وقت میں انقلاب لانے اور وہ کسی بڑی تبدیلی کا دعوے دار اٹھ کر اگر اٹھے گا تو وہ اپنے قتل میں خدا معاون ثابت ہوگا، وہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں، میں رک کے بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو سعید خدری، حضرت ابن ارقم، یہ صحابہ جو ہیں یا اور بھی صحابہ جو زندہ تھے،